حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میرا امتی یہ تسبیح پڑھے تو قبر میں سفارش ہوگی، قیامت کے دن شفاعت اور جنت میں میرے ساتھ داخلہ ہوگا۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش، ہر خواب اور ہر کوشش کا اصل مقصد اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت کا حصول ہم زندگی کی راہوں میں بکھرے ہوئے پریشانیوں، بیماریوں، ناکامیوں، محرومیوں اور آزمائشوں کے درمیان جب دل تھکنے لگتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور سجدوں میں سسکیاں سنائی دیتی ہیں، تب ایک ہی امید دل کو سہارا دیتی ہے، اللہ کا کرم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جنت کا وعدہ۔ ایسی ہی رحمت سے بھرپور ایک خوشخبری ہمیں ملتی ہے اس تصویر میں، جس کے بارے میں خود سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، جو بندہ یہ تصویر پڑھتا ہے وہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ جو یقین کامل کے ساتھ اس تصویر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اس کے لیے جنت کی ضمانت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے امتی اگر یہ تصویر پڑھے گا تو قبر میں اس کی سفارش کی جائے گی، قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی اور جنت میں میرا ساتھ داخلہ ملے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بشارت ہو سکتی ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جسے پڑھنا نہ صرف روحانی طاقت کا ذریعہ ہے بلکہ مغفرت، نجات اور بلند درجات کا وسیلہ بھی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو اس بابرکت تصویر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جس کی فضیلت کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا اور جس کا تعلق نہ صرف جنت سے ہے بلکہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور سفارش سے بھی ہے۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو دل کی سچائی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے متلاشی ہیں، جو اپنی قبر کو منور دیکھنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا ہاتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ابدی پیغام لے کر نازل ہوئے اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں خلوت نشین تھے۔ ابن اسحاق نے حضرت عبید بن عمیر سے نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 1 مہینے کے لیے غار ہرا میں چلے جاتے اور تنہائی میں عبادت کرتے، یہاں تک کہ وہ مبارک مہینہ آ چکا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان کا حکم دیا۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرا بیٹا اوف دشمن کے قید میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیٹے کو میرا پیغام دو کہ دور دے پاک کی کثرت کرے۔ حضرت اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، مگر جب اس پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں، دشمنوں کی قید سے نکلے اور انہوں نے ایک اونٹ پر سوار ہو کر چل پڑے۔ رستے میں دشمنوں کے مویشی چراگاہ میں چلے رہے تھے، آپ نے انہیں پکارا تو خود سب کے سب خود بخود آپ کے پیچھے چلنے لگے۔ جب گھر پہنچے تو دروازے پر آ کر اپنے والدین کو پکارا، وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور حیرت سے کہ اوف تو قید میں تھا لیکن یہاں کیسے؟ جب والد اور خادم دروازے پر آئے تو دیکھا کہ حضرت اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے ایک بڑے ریوڑ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے سارا واقعہ سنایا تو والد محترم نے فرمایا، ذرا رک جاؤ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ یہ اونٹ ہمارے لیے حلال ہیں؟ یعنی آپ نے عرض کی کہ ان اونٹوں کو تم جس سے ایسے چاہو استعمال کرو، یعنی وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت میں جب حورین نے عرض کی کہ آپ کے رب سے دعا کریں آسمان سے ہمارے لیے غیبی دسترخوان اترے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مطالبہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اگر ایمان رکھتے ہو تو باز آ جاؤ۔ حوارین نے عرض کی، ہمارا یہ سوال تو نہ کسی شک کی بنیاد پر ہے نہ ہی قدرت الہی کی کسی تردد کے، بلکہ ہم اس درخواستان سے کھا کر دلوں میں نور حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی سچائی پر عین یقین ہو جائے، آپ کی دعائی کی قبولیت پر یقین پیدا، ہمارے دلوں کو اطمینان اور ہم معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دوسروں کے لیے گواہ بنے تاکہ قیامت تک ہمارا یہ ایمان قابل مثال ہو۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حواریوں نے دل سے ظاہر کی کہ یہ طلب محض تفریح کے لیے نہیں بلکہ دین کی نیت ہے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا کی تو ایک سرخ دسترخوان بادلوں میں لپٹا ہوا نظر آیا جو آہستہ آہستہ نیچے اترا اور زمین پر رکھ گیا۔ حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر روئے دیا اور دعا کی، اے میرے رب کریم، ہمارے لیے اسے باعث رحمت بنا، اور آپ نے شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا دسترخوان کو کھولیں کیونکہ یہ برکت آپ کی دعا سے نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تازہ وضو کیا، نوافل ادا کیے، دیر تک بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہے، پھر دسترخوان سے کپڑا ہٹایا تو اس میں موجود مچھلیاں 7 روٹیاں، بعض روایت میں 5 روٹیاں مذکور ہیں، جن میں ایک پر زیتون اور دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر بھونا ہوا گوشت رکھا تھا۔ شومان حواری نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کھانا آسمانی ہے یا زمینی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کھانا نہ زمین سے آیا ہے نہ جنت سے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت سے ہے۔ سب سے پہلے بیمار، نادار، محتاج اور اپاہج لوگوں کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، تمہارے لیے باعث برکت ہے اور منکروں کے لیے باعث عذاب۔ پھر یہی بات باقی لوگوں کے لیے بھی کہی
پہلے دن 7,300 افراد نے اس کھانے سے حصہ کھا لیا، پھر دسترخوان اٹھا لیا گیا، لوگ دیکھتے رہ گئے اور اپنی آنکھوں کے سامنے فضا میں بلند ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تمام بیماریوں کو شفا ملی، محتاج مالدار ہو گئے اور یہ دسترخوان 40 روز تک ایک ہی دن چھوڑ کر ایک دن آتا رہا۔ تمام کے تمام لوگ سیر ہو کر کھاتے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ اب اس نعمت سے صرف حاجت مند ہی مستفید ہوں گے اور خوشحال افراد کو کھانے کی اجازت نہ دی جائے۔ جب یہ حکم ہوا تو مالداروں کو ناگوار گزرا اور بولے یہ جادو کا کرشمہ ہے۔ ان میں 300 منکرین ایسے تھے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو سکون سے سوئے، لیکن صبح اٹھ سور کی شکل میں اٹھے، گلیوں میں بھاگتے پھرتے کھاتے اور ان کی حالت قابل رحم تھی۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، روتے روتے کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ سر ہلا کر جواب دے رہے تھے مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ 3 دن اسی ذلت و رسوائی کی حالت میں ہوئے، چوتھے دن سب کچھ فنا ہو گیا۔ ان میں کوئی عورت یا بچہ شامل نہ تھا، صرف مرد ہی مرد تھے جن گاؤں پر اللہ کی طرف سے مسخ کا عذاب آیا تھا۔ ان کی نسلیں آگے نہ چل سکیں، یہ قدرت کا طے شدہ نظام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے پہاڑ پر موجود تھے۔ ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں عصا لیے ہوا حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر دریافت فرمایا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں مہبین ابن اقدس بن ابلیس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اور تیرے ابلیس کے درمیان صرف 2 پاپوں کا فاصلہ ہے، تو کس قدر عرصے سے زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا اس وقت میں ہوش سنبھال چکا تھا، پیلے پھلانگتا تھا اور لوگوں کو کھانے کے ضیاء اور قطعی رحمی کی تلقین بھی کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے توڑنے والا اور بوڑھے اور سستی کرنے والے نوجوان کا عمل بہت بڑا ہے۔ اس نے عرض کیا مجھے معاف کر دیں، توبہ کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی قوم میں شامل تھا، ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ طعنہ دیتا تھا، یہاں تک کہ خود بھی روتے روتے مجھے رلا دیتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تیری بات مانوں تو یقیناً خسارے میں رہوں گا اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہوں۔ میں نے عرض کیا اے نوح علیہ السلام انہی لوگوں میں شامل ہوں جو قابیل کے ذریعے سعادت کے خلاف خون ناحق کے عمل میں شامل ہوئے، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے حامہ نیکی کی طرف لوٹ آ۔ حضرت اور پیشمانی سے پہلے توبہ کو اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل فرمائے اس میں بڑھاپے ہیں، جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، لہٰذا اٹھو اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس میں اس وقت وہی عمل کیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے آواز دی تاکہ اپنا سر بلند کروں کیونکہ میری تیری توبہ آسمان سے قبول ہو چکی ہے۔ پھر 1 سال تک سجدے میں پڑا رہا اور میں نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں موجود جب وہ اپنی امام اور قوم کے ساتھ تھے، میں ہمیشہ ان کی قوم کو دعوت دیتا تھا، دیکھتا اور ان کے ساتھ غم میں شریک ہوتا، یہاں تک کہ وہ اپنی قوم پر رونے لگے اور مجھے بھی رلا دیا۔ اور میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی زیارت کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ایمانداری کے عہدے پر فائز، اور حضرت الیاس علیہ السلام سے میں وادیوں میں ملتا رہا اور ابھی ملاقات ہوتی رہی ہے۔ اور میں نے حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سے ملاقات کی، انہوں نے مجھے توریت سکھائی اور فرمایا کہ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے ملون تو ان کو میرا سلام پہنچانا۔ چنانچہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام عرض کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور میرا سلام کہنا۔ تو جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام دیا تو حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ پھر حضرت فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی قیامت تک سلامتی ہو اور تجھے بھی سلام ہو کیونکہ تو نے ایمانت ادا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی ساتھ سلوک ویسا فرمائیں گے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کیا تو توریت سکھائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص سکھائی اور فرمایا اپنی ضرورت ہم سے بیان کرو، ہماری ملاقات ترک نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا تو ہمیں ماہانہ خبر نہ ملی وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ اکیلی کتاب حضرت عبداللہ بن ابن لیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے قبیلے کا ایک شخص عشاء کی نماز کے لیے نکلا اور واپس نہ آیا، گم ہو گیا۔ اس کی بیوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 سال تک انتظار کرو۔ چنانچہ اس عورت نے 40 برس صبر کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نکاح کی اجازت دے دی اور اس نے نکاح کر لیا۔ پھر کچھ بعد پہلا شوہر واپس آ گیا تو لوگوں نے یہ معاملہ دوبارہ حضرت عمر کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں تھے اتنے عرصے بعد کیوں آئے؟ شخص نے کہا مجھے ایک مجبوری لاحق ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسی مجبوری؟ تو اس شخص نے کہا میں عشاء کی نماز کے لیے گیا تھا، مجھے جنوں نے قید کر لیا تھا اور اس کے قبضے میں رکھا، پھر اس کے بعد مسلمان جنوں نے اس لڑائی کی اور اس پر غالب آ گئے اور مجھے قیدیوں سے آزاد کیا اور قیدیوں میں بھی شامل تھا۔ انہوں نے مجھے پوچھا تم کس دین پر ہو؟ تو میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے بھائی تمہارا قید میں رہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمیں اختیار دیا جائے، چاہو تو تم یہیں رہو چاہے واپس چلے جاؤ۔ میں نے واپس جانے کی ترجیح دی، چنانچہ وہ رات کو انسانی شکل میں ہوتے اور مجھ سے بات کرتے اور دن کو
बगोले की सूरत में होते और इनके पीछे पीछे चलता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, तुम खाते पीते क्या थे? इसने कहा, वही चीज़ें जिन पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। और पूछते थे, तुमने खाया है जिसमें अभी अभी नशा पैदा ना हो, यानी शराब ना बनी हो? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उसे इख्तियार दिया कि चाहे तो तुम अपनी बीवी को रख लो या इसे तलाक दे दो। नाज़रीन, तफसीरुल सिरातुल जन्नान जिल्द 8 सफ़ा नंबर 81 में दुरूद शरीफ की बेशुमार फजीलतें बयान की गई हैं जो दिल को ईमान की रोशनी से भर देती हैं। फरमाया गया, जो जोश नसीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, इस पर अल्लाह ताला के फरिश्ते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद भेजते हैं। दरूद शरीफ खताओं का कफ़ारा बन जाता है, अमाल का पकीज़ा कर देता है, दर्जात बुलंद कर देता है, गुनाहों की मग़फ़िरत करती है। और दुरूद पाक पढ़ने के लिए दरूद खुद इस्तग़फ़ार करता है। इसके नामा अमाल में अजर और सवाब का एक बाब लिख लिया जाता है जो ओहद पहाड़ की मानद है। और दरूद शरीफ पढ़ने वाले को अजर का पूरा पूरा पैमाना अता होता है। दरूद शरीफ इस बंदे के लिए दुनिया और आखिरत के तमाम अमूर के लिए काफ़ी हो जाता है, जो अपने तमाम वज़ाइफ दुरूद पाक पढ़ने में सर्फ करते हैं। दुरूद पाक की बरकतों से मुसीबतों से निजात मिलती है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरूद की गवाही देते हैं और इनके लिए शफ़ाअत वाजिब होती है। दरूद शरीफ अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत हासिल होती है। अल्लाह की नाराज़गी से अमन मिलता है। क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह नसीब होती है। मेज़ान में नेकियों का पल्ला भारी हो जाता है। हौज़ कौसर पर हाज़िरी का शर्फ़ नसीब होता है। क़यामत की प्यास से अमान मिलती है। जहन्नुम की आग से निजात मिलती है। पुल सिरात पर चलना आसान हो जाता है। मरने से पहले जन्नत की मंज़िल दिखाई देती है। जन्नत में कसीर बीवियाँ मिलती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ग़ज़वात में भी ज़्यादा सवाब मिलता है। तंदुरुस्त के हक़ में सदका का मुकाम बन जाता है। दुरूद शरीफ सरापा पाकीज़गी और तहारत है। इसके बिर से मालामाल हो जाता है, बरकत होती है। अल्लाह पाक के नज़दीक महबूब तरीन अमाल में से है। दुरूद मजालिस और मवाफ़िल की ज़ीनत है। ग़ुरबत और ग़फ़ार को दूर करती है, ज़िंदगी की तंगदस्तियों को ख़त्म करती है। दुरूद शरीफ की बरकत से खैर के मकामात मुयस्सर आते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले क़यामत के दिन तमाम लोग हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे। दुरूद पाक ना सिर्फ़ पढ़ने वाले बल्कि इसके औलाद, पोते और सब लोग जिन्होंने सवाब पहुँचाया, जहाँ फ़ायदा पाते हैं। दुरूद शरीफ के ज़रिए अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ब हासिल होता है। ये दरूद एक नूर है, इसकी बरकत से दुश्मनों पर फ़तह हासिल होती है, नफ़ाक़ और दिल का ज़ंग दूर होता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करने लगते हैं। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला ग़ीबत और बदगोई से महफूज़ हो जाता है। दुरूद शरीफ तमाम अमाल से ज़्यादा अफ़ज़ल और बरकत वाला अमल है। दुनिया और आखिरत में बेशुमार फ़ायदे पहुँचाता है। और यही नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स जो मुझे क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब होगा, जो मुझ पर दरीद ज़्यादा से ज़्यादा भेजता होगा। तो नाज़रीन, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए चलते हैं इस तस्बीह की जानिब, जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है वो जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरा उम्मती ये तस्बीह पढ़ेगा तो क़यामत में सफ़ार होगी, क़यामत के दिन शफ़ाअत और जन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। नाज़रीन, तस्बीह दुरूद पाक की है, जिसे आप दिन के किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं। आप ज़ोहर नमाज़, फ़जर के बाद 40 पढ़ना है, नमाज़ ज़ोहर, नमाज़ असर, मग़रिब किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज़ के बाद नहीं पढ़ सकते तो चलते-फिरते आपको जैसे जहाँ वक़्त मिले इस तस्बीह को कर सकते हैं। ये तस्बीह दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी तस्बीह है, जिसे आप कसरत से पढ़ते हैं, जो आपकी दुनिया और आखिरत कामयाबी का राज़ है। दुरूद पाक आप कोई सा पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहीमी की फ़ज़ीलत सबसे ज़्यादा है। एक मरतबा सवाब के लिए मेरे साथ भी दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक तस्बीह आप चलते फिरते, उठते बैठते, जब जहाँ जैसे आपको वक्त मिले पढ़ सकते हैं। मुकाम पर इरशाद फरमाया गया, जो शख्स मुझ पर जुमा के दिन 100 मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला इसके 100 हज्जात को पूरा करेगा, जिनमें से 70 आखिरत की और 30 दुनिया की होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ पर तक पेश किया जाता है। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके विसाल के बाद भी आपने फरमाया, हाँ, बेशक अल्लाह ने अंबिया के जिस्म पर ज़मीन पर हराम कर दी है, बस इनके जिस्म सलामत होते हैं। एक और रवायत आता है कि जो शख्स खलूस दिल से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, तो अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है और इस फरिश्ते के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और इन सब बशारतों को सुनकर दिल यही चाहता है कि हर लम्हा, हर घड़ी दुरूद पाक मिठास से अपनी ज़ुबान तर रखे, ताकि दुनिया और आखिरत और मुसीबतों से निजात पाएँ और आखिरत की कामयाबियों से सरफराज हों। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नज़राना पेश करते रहें और क़यामत तक के दिन इन्हीं बंदों में हमें शामिल करते रहें और उन्हीं के साथ उठाएँ। दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरा सुनना और आपका सुनाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। नाज़रीन, गुज़ारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।